बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हम देखने वालों को बताते हैं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जिसमें आवाम से दिन दुगना रात चुगना पैसा ईंठा जा रहा है। और ये फ्रॉड हो रहा है इस्लामाबाद के बीचों बीच। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। जी हाँ, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। मासूम शहरियों से ये हाथ कर रही है ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया। सिर्फ 35 केनाल 6 मरले की कानूनी जमीन पर लाखों फाइलें बेच दी गईं और शहरियों से अरबों रुपए हत्या लिए गए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी मालिकान ने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान और तुर्की की तारीखी दोस्ती को भी दाव पर लगा दिया। फ्रॉड में अरतरल इंगन अल्तान को भी शामिल करने की कोशिश की गई और इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया, मगर किस्मत अच्छी के एंगियन अल्तान ने फ्रॉड का मालूम होने पर ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म, मगर ये जुर्म इस्लामाबाद की सड़कों पर वाजे देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीस दीजिए और धक्के खाइए। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम मौजूद नहीं? जमीन कितनी और फाइलें कितनी? किस जमीन की फाइलें फरोख्त की जा रही हैं जबकि NOC नहीं तो सोसाइटी कैसे बन रही है कोई असूल, कोई कानून? कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? है कोई असूल, है कोई कानून, कौन करवाएगा इस पर अमल दरामद? जी हाँ, आपको ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया। गैर कानूनी तरीके से मार्केटिंग करके लोगों को लूटना फौजदारी जुर्म, मगर ये जुर्म इस्लामाबाद की सड़कों पर वाजे देखा जा सकता है। पहले प्लॉट की किस्तें अदा कीजिए, फिर वकीलों की फीसें अदा कीजिए। इस्लामाबाद के चक्री रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ब्लू वर्ल्ड सिटी बारहा वार्निंग और नोटिस के बावजूद फाइलें बेचने में मसरूफ है। लैंड माफिया के सामने इदारे बेबसी की तस्वीर बन गए। चेयरमैन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद मुर्तजानी ने भूकाम को खत लिख दिया। बताया कि मुत्तलिका महकमे बार बार तवज्जो दिला चुके हैं और नोटिस भी दिए हैं कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के पास NOC नहीं, मगर वो गैर कानूनी तरक्याती काम को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। देखते हैं इसी हवाले से कामरान की ये रिपोर्ट। चक्री रोड पर वाक़या बदनाम जमाना जाली हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड की कारस्तानियों के बाद चेयरमैन RDA तारिक महमूद मुर्तजा ने नायब को हाथ लिखकर हालात से आगाह कर दिया। याद रहे कि पाकिस्तान की साख को बदनाम करने में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तुर्की और पाकिस्तान के दरीना तल्कात में दरार डालने की भी कोशिश की, जो कामयाब ना हो सकी। नायब को लिखे गए खत में चेयरमैन RDA ने कहा कि ब्लू वर्ल्ड गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जो मासूम लोगों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा और फ्रॉड कर रही है। मुतअद्दिद मरतबा गैर कानूनी सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। साइट ऑफिस को सील करने समेत गैर कानूनी डेवलपमेंट को भी रोका गया। तशहीरी बोर्ड और बैनर्स भी उतारे गए और लोगों को उनके फ्रॉड से बचाने के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की जा चुकी है। चेयरमैन RDA ने नायब से दरखास्त किया है कि ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मासूम अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसे फ्रॉड ग्रुप से बचाया जाए। नायब तहसीलदार मलिक जावेद ने इंकशाफ किया कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 35 कनाल 6 मरले हैं, मगर लाखों फाइलें फरोख्त कर चुकी हैं। मुफ्ताह अंदाज के मुताबिक अब तक शहरियों से 1.5 अरब रुपए की जायद की रकम बटोर चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। दूसरी जानब ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया फरोख्त की जाने वाली फाइल को दोबारा वापस भी नहीं लेता और अगर फाइल वापस की कोशिश की जाए तो उनकी तजलील की जाती है और धमकाया भी जाता है। चीज़ RDA ने हमसे मांगी ही नहीं, हम उन्हें किस तरह दे सकते हैं? जो चीज़ RDA हमसे मांग रही है हम सिर्फ उसे वेरीफाई करके दे रहे हैं। सर, ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम अभी तक जो जमीन है वो इतनी है जो उतनी हम कह रहे हैं, वो जो है 35 कनाल 6 मरला। ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम अभी तक 35 कनाल 6। मेरा कंसर्न नहीं है, जो सोसाइटी को NOC देता है वो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी, आप इस बाबत उससे कर सकते हैं कि जी आप इस सोसाइटी को क्यों NOC दे रहे हैं जब कागजात की वेरिफिकेशन की गई है कि 35 कनाल जो चीज़ है रिकॉर्ड पे आप उसे नहीं चेंज कर सकते। ब्लू वर्ल्ड के नाम पे 35 कनाल 6 है वो है। मजीद बताएं आपको कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी को पुलिस की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे राना कामरान ने इस हवाले से क्राइम रिपोर्टर इजहार खान न्याजी से गुफ्तगू की। इजहार खान न्याजी से ही सुनते हैं फ्रॉड सोसाइटी के बारे में मजीद इंकशाफात। जी, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इजहार खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, ये बताइए कि ये ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी जो है ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, चेयरमैन RDA ने लेटर भी लिख दिया, इसके बावजूद ये अपनी एक्टिविटीज जो है वो जारी रखे हुए है,
تو کیا کہیں گے یہ ظہیر بٹ صاحب کا مطلب جو افواہیں ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں؟ آپ چونکہ کرائم کر رہے ہیں اور آپ سارا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر مقامی پولیس ان کو روکے، وہاں پہ اشتہاری بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ غیر اسلحہ ہے، وہ غیر لائسنسی اسلحہ وہاں پہ موجود ہے، تو یہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا واقعی ظہیر بٹ صاحب وہ آر پی او سی پی او کیسے اگنور کر سکتے ہیں وہ سارا؟ جی اصل معاملہ یہاں پہ یہ ہے، بطور کرائم رپورٹر میرا یہی اوپینین ہے کہ وہاں پر جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس پر تھانہ پولیس جو مقامی تھانہ چونترا ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کے خلاف تو کارروائی نہیں کرتا، لیکن دوسری سوسائٹیوں کے خلاف کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کارروائی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب آر ڈی اے بھی اپنا کوئی آپریشن شروع کرتا ہے تو ابھی پچھلے دنوں ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز کی سربراہی میں ایک آپریشن کیا گیا جو الحرم سٹی سے ہوتا ہوا عبداللہ سٹی اور دیگر سوسائٹیوں میں کیا گیا، لیکن جیسے ہی یہ بلو ورلڈ سٹی کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا آپریشن کلوز کر دیا۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کمپیکٹ پیس ہی نہیں ہے بلو ورلڈ سٹی کے پاس، جس کمپیکٹ پیس کا ہونا انتہائی لازمی ہے این او سی کے لیے اور دیگر ایل او پی کے لیے، وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ متعدد دفعہ الزام لگا چکے ہیں، آر ڈی اے پہ بھی سعد نذیر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ تو ایک 5 مرلے کا مکان نہیں بنتا بغیر پیسے دیے، اور یہ رشوت ثانی کے اکثر آر ڈی اے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اب بھی انہوں نے الزام لگایا کہ چیئرمین آر ڈی اے کے بھائی نے ہم سے سستی فائلیں لی اور ہم نے اس کو نہیں دی اس لیے ایکشن ہوا، تو کیا یہ صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آر ڈی اے واقعی میرٹ پہ کام کر رہا ہے؟ پاکستان کا ایک جو میکنزم ہے اداروں میں اور جس طرح سے کام کیے جاتے ہیں، بلو ورلڈ سٹی کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں، اپنے وہ جو مین گیٹس ہیں وہ اس طرح کا شائبہ دے کے نہ صرف پاکستان میں لوگوں کو بے شمار سینکڑوں لوگوں کو لوٹا جا چکا ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے سالوں سے وہاں اپنے بچوں کو لے کے سیٹل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اپنا گھر بنائیں۔ اور یہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے مختلف، پہلے انہوں نے چائنا کا نام استعمال کیا اس بلو ورلڈ سٹی کے لیے، اب یہ ترکی کا نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے۔ وہاں پر سٹے ہو چکے ہیں، جن مالکان نے ان کو زمینیں بیچی تھی اور لٹیگیشن میں جا کے یہ ان لوگوں سے کیس ہار چکے ہیں، ان کے سٹے موجود ہیں، لیکن اب دوسری ایک جو متنازع زمین ہے جس کا سٹے ہو چکا ہے اس پہ کام جاری ہے اور متعلقہ تھانہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ کہ ایس ایچ او چونترا کے جو ظہیر بٹ صاحب ہیں ان کے جو رابطے ہیں مقامی قبضہ مافیا کے ساتھ وہ کتنے مضبوط ہیں اور ان کا کتنا اعتماد کا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ ڈائریکٹر بلیو ورلڈ سوسائٹی نعیم اعجاز دھمکیوں پر اتر آئے۔ چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے چیئرمین نیب کو خط لکھنے پر لینڈ مافیا دھمکیوں اور الزام تراشی پر اتر آیا۔ لیک ہونے والی ٹیلی فون کال میں ڈائریکٹر بلو ورلڈ سوسائٹی نعیم اعجاز چیئرمین آر ڈی اے الزامات لگاتے ہیں کہ ان کے بھائی کو سستی فائلیں نہیں دی، اس لیے ایسا کیا، لیکن ہم بھی اس حوالے سے ان کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تھوڑی 200 پلس کمپلین چاہیے، جڑا رول ہے نا منیمم 200 پلس ہونی چاہیے، لیکن 70 تو اتنا ہوا پھر بھی ہو جاتی۔ ساری سنگل کمپلین نہیں اور کوئی کمپلین نہ اٹیچ نہیں گئی، کچھ نہیں گئی، اس لیے انہوں دکھ یہ لگا کہ بھائی نو سستیاں فائلیں نہیں ملیاں تو بس وہ اپنا سو ٹکایا، لیکن وہ کوئی نہیں، وہ تو بس کر۔ چیئرمین راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی طارق محمود مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بلو ورلڈ سٹی غیر قانونی ہے، سائٹ درست ہے، نہ ہی ایل او پی جاری کیا، کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ این او سی اور لے آؤٹ کے بغیر نہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین طارق محمود مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ بلیو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ مسلسل قانون کو پامال کر رہی ہے اور اس حوالے سے انہیں نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں، لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا۔ طارق محمود مرتضیٰ نے کہا کہ چند روز پہلے جو اخباروں میں اشتہار دیا گیا ہے وہ غیر قانونی تھا، اس سلسلے میں ہم انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کر رہے ہیں اور اخباروں میں اشتہار بھی دیے گئے اور بلیو ورلڈ سٹی غیر قانونی ہے، اس میں سرمایہ کاری سے بچیے۔ واضح رہے کہ آر ڈی اے نے بلیو ورلڈ سٹی کو مارکیٹنگ سے روکنے کے لیے تھانہ جونترا میں مقدمہ بھی درج کروانے کی بھی درخواست دی تھی، لیکن بلیو ورلڈ انتظامیہ نے عدالت سے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مدرسے پر حملہ اسلام دشمنی ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مدرسہ، ممبر، مساجد، امام بارگاہیں، گرجا مندر دہشت گردوں کا نشانہ ہے۔ قوم نے دشمن کو مسترد کر کے دہشت گرد نظریے کو شکست دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے مالا کنڈوین کے علاقے اپردیر کا دورہ کیا۔ کو کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کی آمد پر استقبال کیا۔ آرمی چیف نے سنگلا اور دشوار گزار علاقے میں بارڈر فینسنگ پر جوانوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جوان شرپسند عناصر کی حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں چوکنا رہے۔
सरहदों की हिफाजत और बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान के अमन के अज़्म की हकीकी अक्कास है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारा दुख कल भी मुश्तरक था और आज भी मुश्तरक है। दुश्मन कल भी वही था, दुश्मन आज भी वही है। दुश्मन ने स्याह तारीख में मज़मूम मसाइब को दोबारा परवान चढ़ाने की कोशिश की। दुश्मन ने मदरसे के मासूम बच्चों को खून में लहला दिया। इन बच्चों में अफगान मुहाजिरीन के बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी का सामना किया है। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का बड़ा फैसला किया गया। तफरीहगाहें और पार्क शाम 6 बजे तक बंद होंगे। तमाम शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इज्तिमात हों या पब्लिक मकामात, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। फैसले पर अमल दरामद कल से होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। बताया गया कि मुल्क के 11 शहरों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। फैसला किया गया है मुल्क भर में मार्केटें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मार्केटों में मास्क लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद होगा। शहरी घरों से बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और सरकारी और निजी दफातर में भी मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6759 हो गई। मजीद 825 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,30,200 हो गए। 3,11,814 मरीज सेहतियाब, जबकि ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 11,627 है। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 14 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,342, सिंध में 2,604, खैबर पख्तूनख्वा में 1,271, बलूचिस्तान में 149, गिलगित बल्तिस्तान में 92, आज़ाद कश्मीर में 87 और इस्लामाबाद में 214 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 825 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,03,314, सिंध में 1,40,500, खैबर पख्तूनख्वा में 39,190, बल्तिस्तान में 4,200, इस्लामाबाद में 19,300 और आज़ाद कश्मीर में 3,900 मरीज हो चुके। मजीद आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। वजीर आजम इमरान खान ने PDM की क़यादत को जेब कुतरे करार दे दिया। कहा कि ये जो मर्जी कर ले, इनका एहतसाब जरूर होगा। ये पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। लाहौर में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, पहली मरतबा इन्हें नजर आ रहा है कि अब एहतसाब होगा। ये डरे हुए हैं क्योंकि पहली मरतबा ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो ब्लैक मेल नहीं होगा। जिस निज़ाम में सजा और जजा नहीं होती वो नाकाम हो जाता है। माफिया करप्ट सिस्टम को तब्दील नहीं होने दे रहा। जो वो सिस्टम बना रहे हैं सजा और जजा का और मेरिट का, इसका नाम है हॉस्पिटल रिफॉर्म्स जो MTI है। क्योंकि यहाँ वो छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। चेंज जो होता है ये क्यों मुश्किल होता है? आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्यों रिफॉर्म्स मुश्किल है? रिफॉर्म्स मुश्किल इसलिए हैं कि एक छोटा सा माफिया बैठ जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट बैठ जाता है जो फायदा उठा रहा होता है करप्ट सिस्टम से। तो जब आप चेंज करने जाते हैं वो आराम से तो नहीं है हाथ खड़े करके कहने लगे कि हाँ जी चेंज कर दो, जिनके मुफादात जा रहे हैं। तो यही वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी यही प्रॉब्लम कि हर जगह वो छोटे छोटे लोग बैठे थे, उनकी पहुंच थी हाई कोर्ट के जजेस पे, वो सीधे जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे। एक ही वकील होता था, वही वकील उन सबको रिप्रेजेंट करता था वेस्ट इंटरेस्ट, वो जाके स्टे ऑर्डर्स ले लेते थे। तो हर जगह पे रुकावटें हुई, लेकिन चेंज आ गया। आज माशाल्लाह अगर आप देखें HMC में, खैबर मेडिकल में, लेडी रेडिंग अभी इन्होंने हॉस्पिटल की जो नई अब उनकी बिल्डिंग बनी है, क्वालिटी बिल्डिंग्स बनी। तो इसी तरह सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हमने रिफॉर्म करना है और ये रिफॉर्म प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। लेकिन क्यों ये कामयाब होगा? क्योंकि जब एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है, इसका मतलब कि आपको पब्लिक आपके साथ खड़ी हो जाती है। और हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट को सिर्फ शिकस्त देती है पब्लिक आपके साथ खड़े हो, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट ताकतवर होता है। यही हो रहा है। अब आप देखते हैं वो सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की,
ان کو اب اکاؤنٹیبل ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جو آپ جو مرضی کر لیں وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا, اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے, یہ میری بات مان لیں, یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, فیصلہ کن وقت ہے پاکستان. یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں, یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے, چینج نہیں آنے دیتا. یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں, ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے, لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی. جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان. ہمارے ہاسپٹلز, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے, اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملے. فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر, جب ان کو کھانسی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں, تو پھر کس نے پرواہ کرنی تھی کہ پاکستان کا ہاسپٹلز اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کیسے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے مسلم ممالک کے سربراہان کو خط لکھ دیا. کہا مسلم ممالک کے سربراہان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر متحد ہوں. ہمیں مغربی دنیا کو ناموس رسالت کی مسلمانوں کے لیے اہمیت بتانا ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے مسلم ممالک کے سربراہان کو خط میں کہا کہ یورپ میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے واقعات ہو رہے ہیں. بے حرمتی کے واقعات قیادت کی سطح پر بیانات اسلاموفوبیا بڑھنے کا ثبوت ہیں. یورپ میں مساجد کو بند, حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پادریوں, مذہبی پیشواؤں کو مذہبی لباس پہننے کی آزادی ہے. ہولوکاسٹ کی طرح مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے یورپ میں واقعات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے خط میں کہا مسلم ممالک کے سربراہان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر متحد ہوں. ہمیں مغربی دنیا کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں میں اہمیت بتانا ہوگی. اور یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر پیشوا پوپ فرانسس اور شیخ جامعۃ الازہر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. کیا وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں گستاخانہ خاکوں کو شائع کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے شیخ جامع الازہر سے رابطہ کریں گے. فرانس میں دیگر مغربی ممالک مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں. آزادی اظہار رائے کی آزادی اور قیود کیا ہے؟ 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کرنا کیا آزادی اظہار رائے ہے؟ یورپ اور امریکہ کے مذہبی حلقوں سے اس مسئلے پر بات کی جائے گی, جبکہ ویٹیکن اور پوپ کو بھی بتایا جائے گا کہ ایسے اقدام سے ہم آہنگی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر فرانس کے خلاف قرارداد منظور کر لی. چیئرمین قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی مرتب کی جائے. اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 روزہ اجلاس میں توہین آمیز خاکوں کے معاملے پر فرانس کے خلاف قرارداد منظور کی گئی. وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر کے بیان کو سراہا گیا. بریفنگ میں چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی تعریف کی. مقدس شخصیات اہل بیت صحابہ کرام کے حوالے سے لائحہ عمل بھی مرتب کیا ہے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ غیر مسلم پاکستان کے شہری ہیں, ان کے حوالے سے ایک الگ بجٹ مختص کیا جائے, وہ اسے اپنے طور پر مصرف کریں. بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان سے 2/3 اکثریت کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی میں نمائندگی دینی ہے, ہم کسی کو الیکشن متنازع نہیں بنانے دیں گے. گلگت بلتستان کو اراکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز چاہیے. گلگت بلتستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا گلگت بلتستان کو صوبائی اسمبلی اور پہلا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی نے دیا. عوامی حکومت بننے تک گلگت بلتستان سے نہیں جاؤں گا. وزیر اعظم کے الیکشن جیتی تو یہاں گلگت بلتستان میں بجلی کا مسئلہ تھا, تو وہ جیالہ اتنا جوش میں تھا, اتنا جذبہ میں تھا کہ وہ خود بجلی کا پول چل رہا تھا اور افسوس کے ساتھ فوت ہو. ہم اپنے سارے جیالوں کو یاد کرتے ہیں, اپنے عہدیداروں کو یاد کرتے ہیں, ہم انہی کا جد و جہد کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم جانتے ہیں
کہ اگر گلگت بلتستان کو حقوق ملے ہیں تو ان کارکنوں کی جدوجہد کی وجہ سے ملے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اگر حقوق دیے ہیں تو صرف بھٹو شہید نے دیا, صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا, صرف صدر زرداری نے دیا, اور اگر آگے بھی ہمیں حقوق دینا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے. پاکستان کی بننے سے لے کے 1974 تک, پاکستان کی بننے سے 1974 تک گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے کوئی پروگریس نہیں ہوا تھا. وہ قائد عوام تھا, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے FCR کا خاتمہ کیا, جس نے راجنیتی نظام کا خاتمہ کیا, یہاں کا ہمارا حقوق کا جدوجہد کا آغاز کیا. قومی اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی. ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے پیپلز پارٹی کے ارکان آغا رفیع اللہ کو ایوان سے باہر نکال دیا. اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا. قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی سربراہی میں ہوا, جس کے آغاز پر کورم کی نشاندہی کی گئی, جس کے بعد اجلاس کچھ دیر رکنے کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا. دوران اجلاس پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے نقطہ اعتراض پر بولنے کی کوشش کی, جس پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے انہیں مائک دینے سے انکار کر دیا, جس پر آغا رفیع نے احتجاج کیا. آغا رفیع احتجاج پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی ان سے تلخ کلامی ہو گئی, جس پر قاسم سوری نے کہا کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, آپ کو ایوان سے نکال دوں گا, آپ آرام سے بیٹھیے. ڈپٹی اسپیکر نے آغا رفیع اللہ کو ایوان سے نکالنے کا حکم دیا اور سارجنٹ آرمز کو انہیں نکالنے کی ہدایت کی. اس معاملے پر پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے ڈپٹی اسپیکر سے معذرت کی اور رولنگ واپسی لینے کی اپیل بھی کی, جس پر قاسم سوری نے معذرت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا. قاسم سوری نے کہا کہ آغا رفیع پورے سیشن میں ایوان میں نہیں آ سکتے, یہ ایوان کی کارروائی میں بہت مداخلت کرنے لگ گئے اور بہت بدتمیزی بھی کرتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر آغا رفیع اللہ 3 منٹ باہر رہنے کے بعد پھر ایوان میں واپس آ گئے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم جلسوں میں آئین کی دھجیاں اڑانے پر مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی. مراد سعید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں بلوچستان بارے تقاریر کی مذمت کرتے ہیں. قومی زبان پر جو بیان دیا گیا وہ آئین کی توہین کی گئی. ملک کو آپ نے لوٹا, اس میں اداروں کا کیا قصور؟ مزار قائد پر جو ہوا اس کا یہ ایوان مذمت کرتا ہے. لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو بھارتی موقف کی تائید کرتے ہیں. بلوچستان کا نعرہ لگایا گیا, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پہ جو انڈیا کے موقف کو, نظریے کو اور سوچ کو فروغ دیتے ہیں, جو اردو زبان کے حوالے سے جو میری قومی زبان ہے آرٹیکل 251 کہتا ہے, آئین پاکستان کہتا ہے, اس کی توہین کی گئی. ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسپیکر صاحب, جو آپ کو یہ ریٹن NRO آپ نے دیا تھا اور جب آپ کو یہ نہیں ملا تو آپ میرے ملک کے خلاف عرضہ رسائی کرو گے. آپ آج دور کے بیانیے کو, مودی کی سوچ کو فروغ دو گے. جناب اسپیکر, اس وقت پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی دونوں سازشیں ہو رہی ہے. سازشیں اس لیے کہ کشمیر جو 54 سال تک اقوام متحدہ UN سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس نہیں ہو رہا تھا, عمران خان کے آنے کے بعد 1 سال میں 3 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, ان کا مسئلہ یہ NRO ہے, ہم نے اس کو تردید کی تھی. میں آج پھر ان کے سامنے پھاڑتا ہوں کہ جتنی کوشش کرنی ہے کرو, یہ NRO آپ کو نہیں ملے گا. نہ پھاڑیں, بالکل آپ کو یہ NRO نہیں ملے گا. اجازت نہیں دیتا کہ آپ کاغذ پھاڑ کے پھینکیں. اسپیکر صاحب, یہ NRO انہوں نے مانگا تھا, یہ اس ایوان کی پاکستانی قوم کی توہین ہے, ہم یہ ان کو نہیں دیں گے. آپ پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ نہ بنے. میں پھر بتا دوں اسپیکر صاحب, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جو لندن بیٹھا ہوا ہے, وہ خود کرپٹ, چور, سرٹیفائیڈ. بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کے معاملے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے حکومتی منچوں پر نشتر چلا دیے. خواجہ آصف نے کہا تاثر دیا گیا کہ ابھی نندن کی واپسی سے بھارت کی جانب سے مثبت جواب آئے گا. مگر کیا جواب آیا؟ کلبھوشن کی بھی واپس بھجوانے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے. کشمیر سے غداری کی گئی, تاریخ میں سیاہ حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا. لندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے
مثبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں گے. آپ نے ایک مثبت جو اس کے رسپانس تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹینشن کم ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ ابھینندن کی رہائی کے بعد جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں، اس کے ریٹرنز کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو برخوردار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس انویسٹمنٹ کے اوپر ہم نے اس وقت آبجیکشن نہیں کی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جن ریٹرنز کی، اس انویسٹمنٹ کے ریٹرنز کی جو ہے وہاں پہ جو بات کی گئی، جہاں تک کلبھوشن کی بات ہے، کلبھوشن کو رہا کرنے کے لیے اور باعزت اس کو گھر بھجوانے کے لیے انتظامات آپ کر رہے ہیں، لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں، اس کو سہولتیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے ذمہ ڈال رہے ہیں. تھوڑا سا اپنے گریبان میں تو جان کے دیکھیں. سقوط کشمیر ہوا، آپ نے ابھینندن کو، یہ بندہ اس نے کشمیر سے غداری کی ہے، موجودہ وزیر اعظم نے کشمیر سے غداری کی ہے، کشمیریوں کے خون سے غداری کی ہے. شکریہ جی. تاریخ میں سیاہ حروف میں اس کا عمران خان کا نام لکھا جائے گا، سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، یہ کشمیریوں کا غدار ہے. ایک فکرہ جو ہے ہم نے 1948 میں، 1965 میں، کارگل میں، سیاچن میں ہمارے فوجیوں نے جانیں قربان کی، کشمیر کے لیے جانیں قربان کی، شہید ہوئے. وفاقی وزیر علی محمد خان نے بھی ابھینندن کی حوالگی کے حوالے سے انکشافات کر دیے. بتایا خصوصی میٹنگ میں شہباز شریف، آصف علی زرداری بھی موجود تھے. آرمی چیف نے میٹنگ میں بریفنگ دی، کسی نے بھی اس وقت اعتراض نہ کیا، مگر باہر آ کر پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دی گئی. والا جو ایشو تھا اس پہ انہوں نے گفتگو فرمائی، اس پہ میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب وہ میٹنگ ہوئی تو اتفاق سے میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. اس میں محترم اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، اور اس میں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف سپہ سالار نے آ کے وہاں بریفنگ دی، اور یہ ایشو وہاں ڈسکس ہوا، یہ جو پائلٹ کا تھا ابھینندن کا. تو میں نے پھر بعد میں جناب چیئرمین صاحب یہ دیکھا ہے کہ مختلف پروگرامز میں ہمارے محترم اپوزیشن کے ممبران اس ایشو کو اٹھاتے ہیں کہ جو ہے کلبھوشن بار بار زبان پہ آ جاتا ہے میرے، تو ویسے ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا کلبھوشن. 5 سال ان کی حکومت رہی، میاں صاحب نے کبھی ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، لیکن ابھینندن کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں یہ ڈسکس ہوا، وہاں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ موجود تھی، میاں شہباز صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نہ صرف اس کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، بلکہ سابق صدر ہیں، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی، جماعت کی، سب کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی. کسی ایک شخص نے وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس پہ اندر آپ نے اعتراض نہیں کیا، سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کا بیانیہ اندر ہو باہر بھی وہی رکھیں، یا اندر آپ احتجاج کرتے اس کو اپوز کرتے تو اس پہ ڈسکس کر لیا جاتا. اس وقت ایک نیشنل اسپرٹ میں آپ نے کیا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن پھر باہر آ کے اس پہ کچھ لوگوں نے آپ کی پوائنٹ سکورنگ کی جو مناسب رویہ. ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر مملکت عارف علوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد میں سینیٹر رضا ربانی، شیری رحمان، مولا بخشانڈیوں اور سسی فلیچوز نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. رضا ربانی نے کہا کہ اب ملک میں کوئی سسٹم موجود نہیں، مہنگائی عروج پر ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات سر اٹھا رہے ہیں. اس صورتحال پر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کوئی سوچنے والا نہیں، حکومت کسی کو اعتماد میں نہیں لے رہی اور NSS کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ متعلقہ اداروں کو مفلوج بنایا جا رہا ہے. رضا ربانی نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اداروں کو ایک شخص کے ماتحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے اور قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے ہوتی ہے. عدالتی فیصلوں کے بعد خیال یہ تھا کہ صدر خود استعفیٰ دیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. صدر کو ان کے فیصلوں کی روشنی میں مستعفی ہونا چاہیے. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں معیشت کو کرپشن کرنے والی نون لیگ موجودہ معاشی بحران کے ذمہ دار ہے. عوام جانتی ہے کہ 3 دہائیوں سے لوٹ مار میں مصروف ٹولے نے ملک کو دیگر معیشت کی صورتحال تک پہنچایا. شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دیگر ممالک اس لیے آگے نکل گئے کیونکہ وہاں میاں
اور مفرور جیسے کرپٹ لیڈرز نہیں تھے، نہ ہی ان ملکوں پر ارسطو جیسے درباری مسلط تھے۔ جمہوریت کو اپنی کرپشن کے لیے استعمال کرنے والے جعلی چیمپئن بن رہے ہیں۔ شہباز گل نے کہا کہ معیشت کی یہ بہتری عمران خان کے ویژن کی وجہ سے ہے۔ کاروبار جسے آپ نے مہنگی بجلی کی وجہ سے تباہ کیا، آج دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ صنعتوں کی ترقی سے نوکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج نوجوانوں کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے قرض دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان ہے۔ عدالتوں میں کرپشن کیسز کی پیروی مزید مؤثر بناتے ہوئے اشتہاری اور مفرور ملزموں کو گرفتار کر کے لوٹی گئی رقم برآمد کی جائے۔ نیب راولپنڈی کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے کہا کہ میرٹ اور شفافیت پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ احتساب عدالتوں میں مقدمات کی قانون کے مطابق مؤثر پیروی کی جائے۔ بدعنوان عناصر، اشتہاریوں اور عدالتی مفروروں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں تاکہ ان سے لوٹی گئی رقم برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائی جا سکے۔ جنوبی ایشیائی ملکوں میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے۔ ادارہ برائے پائیدار ترقی نے رپورٹ جاری کر دی۔ جی ہاں، ادارہ برائے پائیدار ترقی کی جانب سے مہنگائی کے تقابلی جائزے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 9%، بھارت میں 7.34%، بنگلہ دیش میں 5.97%، جبکہ سری لنکا میں شرح 4.1% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں آٹے کی فی کلو قیمت 68 روپے ہے، بھارت میں 28 بھارتی روپیہ، بنگلہ دیش میں قیمت 41%، سری لنکا میں آٹے کی فی کلو قیمت 93 لنکن روپیہ ہے۔ پاکستان میں چینی کا ریٹ 105 روپیہ، بھارتی میں 55 بھارتی روپے اور بنگلہ دیش میں 70% اور سری لنکا میں 85 لنکن روپیہ فی کلو ہے۔ پاکستان نے قابض بھارتی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اراضی کی ملکیت کے لیے زبردستی نافذ کیے جانے والے قانون کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے ملکیتی اراضی کی قوانین میں غیر قانونی ترامیم کو مسترد کرتے ہیں۔ ہندوستان کا اقدام سلامتی کونسل قراردادوں کے منافی ہے۔ بھارت نے دو طرفہ معاہدوں، عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم شدہ تنازع ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کہتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیر کے تنازع پر زبان بندی کرنے کے سفارتکاری کے میدان میں اپنے عالمی قائدانہ کردار کے لیے کئی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کی سنگینی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باوجود عالمی ادارے نے مبہم بیانات دینے کے سوا کچھ نہیں کیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری قتل و غارت گری اور نسل کشی اور انسانیت کے خلاف کھلے عام جرائم پر سلامتی کونسل اپنی خاموشی توڑ کر اس تاثر کو ختم کرے کہ وہ ظالم اور مظلوم کی اس مارکہ آرائی میں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا ہمیں کشمیر کی تحریک آزادی کو شہری آزادی کی بین الاقوامی تحریک میں تبدیل کرنے کے علاوہ بھارت کے خلاف معاشی و اقتصادی پابندیوں کی تحریک شروع کرنا ہوگی، کیونکہ صرف اسی صورت میں ہم اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کو بولنے اور بھارت کو انسانی حقوق اور کشمیریوں کے بنیادی حق خود ارادیت کا احترام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ وفاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ پاکستان نے 5 سزا یافتہ بھارتی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر رہا کر کے بھارت واپس بھجوا دیا۔ بھارتی شہریوں کو 26 اکتوبر 2020 کو رہا کیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل نے کہا ایک بھارتی شہری سزا پوری کرنے کے باوجود واپس نہیں جانا چاہتا تھا، جسے رپورٹ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 8 بھارتی شہریوں کو رہائی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی اور ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے عدالت کو بتایا کہ 4 بھارتی قیدیوں کو سزا مکمل ہونے پر 26 اکتوبر 2020 کو رہا کر دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایک بھارتی شہری سزا پوری کرنے کے باوجود واپس نہیں جانا چاہتا تھا، جسے ڈیپورٹ کیا گیا، تاہم مزید 3 شہری بھی سزا پوری کرنے کے باوجود جیل میں ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھارت کے 3 مزید قیدیوں کی حد تک ہدایات لے کر بتاتا ہوں، کچھ قیدیوں کا معاملہ ریویو بورڈ کے پاس ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ جب سزا مکمل ہو گئی تو آپ کیسے ان کو مزید رکھ سکتے ہیں؟ اگر سزا مکمل ہے تو ان کو واپس بھیج دیں۔ کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔
अब खबरें आलमी मंजरनामे से। आलमी उफक से सबसे पहले कोरोना के बारे में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,73,000 हो गई। मरीजों की तादाद 4 करोड़ 43 लाख हो गई। 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,32,000, ब्राजील में 1,58,000, रूस में 27,000, तुर्की में 9,950, अफगानिस्तान में 1,520 और सऊदी अरब में 5,329 संबात हो चुकी। फ्रांसीसी सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत के मामले पर तुर्क पार्लियामेंट ने फ्रांस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में फ्रांसीसी सदर को मलून करार दे दिया। तुर्क पार्लियामेंटेरियंस ने फ्रांसीसी सदर के बयानात पर सख्त रद्दमल देते हुए सदर मैक्रोन को मलून करार दे दिया। नाज़रीन, पेरिस में गुस्ताखाना खाकों पर पूरा आलमी इस्लाम सरापा एहतजाज है, मगर पेरिस में नामानू की रोश पर गामजन है। रूसी वजीर खारजा ने पेरिस के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की की असम्बलियों में करारदाद को रूस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दी। फ्रांसीसी हुकाम ताकत ने नशे में चूर मैं ना मानू का राग अलाप रही है। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर दुनिया भर में मुसलमानों फ्रांस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्क की जानिब से ठोस और जवाब पर फ्रांसीसी हुकाम ने मामले को रूस का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल सियासी पारा बुलंदियों को छू रहा है। कोरोना वायरस के मामले अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर को आड़े हाथों ले लिया। कोरोना वायरस पर ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को नाकाम करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ 70 साल जो बाइडेन और ट्रंप पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर जो बाइडेन ने सदर ट्रंप पर खूब तनकीदी बाउंसर बरसाए। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया की कोरोना वायरस पर काबू पाने की पॉलिसियों को नाकाफी करार देते हुए ट्रंप इंतजामिया ने वायरस के सामने घुटने टेक दिए हैं। और अब खबरें खेल के मैदानों से। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली को कप्तानी छोड़कर बैटिंग पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि अजहर को चाहिए कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएं, उन्हें कप्तानी के बजाय बैटिंग पर तवज्जो की जरूरत है। पाकिस्तान के माया नाज साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं अजहर अली टेस्ट टीम के कप्तान नहीं बनना चाहते थे, इन्हें जबरदस्ती टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। क़यादत की जिम्मेदारी मिलने पर उनकी बैटिंग की मुश्किलात में इजाफा हुआ। इस तरह दबाव में रहकर अजहर बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। शोएब अख्तर ने कहा कि अजहर अली को मशवरा है वो टेस्ट कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएं। अजहर अली को कप्तानी के बजाय बैटिंग पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के विकेट कीपर पाकिस्तानी की जानिब से हिफाजती इंतजामात की तारीफ किए बगैर ना रह सके। ब्रेंडन टेलर ने पीसीबी के हिफाजती इंतजामात को बेहतरीन करार दे दिया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ब्रेंडन टेलर कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। इस्लामाबाद के निजी होटल में पीसीबी की मेजबानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।